اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ مضبوط سے مضبوط گروہ بھی آخر ٹوٹ کیسے جاتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت پرانی کہانی کے ذریعے اس حکمت عملی کو سمجھیں گے جو اتحاد کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یہ سبق صرف کہانیوں تک نہیں ہے بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اتنا ہی اہم رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل طاقت آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ کسی ایک شخص کی بہادری یا ذہانت میں ہوتی ہے، یا پھر اس کا تعلق کسی اور گہری اجتماعی چیز سے ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں ہماری کہانی اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اس کہانی کے 3 دوستوں کے لیے جواب بہت سیدھا سادہ تھا۔ ان کی اصل طاقت ان کا اتحاد تھا، ان کا ایک ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، جب وہ ایک ساتھ تھے تو وہ ایک ایسی طاقت بن جاتے تھے جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پہلا حصہ، طاقت کا بندھن۔ ہماری کہانی ہمیں لے کر چلتی ہے صومالیہ کے سرسبز جنگلوں میں، جہاں 3 بیلوں کی دوستی کا ایک لازوال سبق ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بڑی پرسکون سی چراگاہ میں 3 بیل رہا کرتے تھے، ایک سفید، ایک کالا اور ایک بھورا۔ وہ صرف ساتھی نہیں تھے بلکہ گہرے دوست تھے جن کا رشتہ اٹوٹ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی زندگی بڑے امن اور سکون سے گزر رہی تھی۔ دوسرا حصہ، ایک شکاری کا وعدہ۔ لیکن ان کی اس پرامن دنیا میں ایک خطرہ داخل ہوتا ہے، ایک ایسا شکاری جو ان کے اتحاد کی مضبوطی کو آزمانے والا تھا۔ تو جیسے ہی شیر نے حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ تینوں بیل فوراً ایک دوسرے کے شانہ بشانہ آ کھڑے ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ اکیلے وہ شکار بن جائیں گے، لیکن ایک ساتھ مل کر ان کی طاقت جنگل کے بادشاہ سے بھی زیادہ تھی۔ شیر کو فوراً اپنی ہار نظر آ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اب شیر تو چالاک تھا، وہ سمجھ گیا کہ بھئی طاقت کے بل بوتے پر تو یہ کام نہیں بنے گا، اس لیے اس نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ اس نے دوستی کا جھوٹا دکھاوا کیا اور ایک ایسا جال بچھایا جس کا اصل مقصد صرف ان کا اعتماد جیت کر ان کے دفاع کو توڑنا تھا۔ تیسرا حصہ، پہلا شکار۔ اور جناب، یہیں سے شیر کا اصل منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی قدیم حکمت عملی اپنانے والا تھا جسے تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتیں گرانے کے لیے بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی کہلاتی ہے تقسیم کرو اور فتح کرو۔ اس کا اصول بہت سادہ لیکن انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ کسی مضبوط گروہ کو باہر سے نہیں ہرا سکتے تو انہیں اندر سے توڑ دو۔ ان کے بیچ شک کے بیج بو دو، انہیں کمزور کرو اور پھر ایک ایک کر کے ان پر قابو پا لو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ شیر نے یہ سب کتنی صفائی سے کیا۔ پہلا قدم، ان کا اعتماد جیتو۔ دوسرا قدم، کسی ایک کو نشانہ بناؤ اور اسے باقیوں سے الگ کر دو۔ تیسرا قدم، باقی گروہ کو اسی کے خلاف بھڑکا دو۔ اور آخری قدم، جب وہ تنہا رہ جائے تو اس کا خاتمہ کر دو۔ تو شیر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے کالے اور بھورے بیل کے پاس جا کر سرگوشی کی، ان کے دل میں یہ خوف ڈالا کہ سفید بیل کا جو چمکتا ہوا رنگ ہے نا، وہ رات کو شکاریوں کو دعوت دے گا اور اس کی وجہ سے وہ سب مارے جائیں گے۔ بس، شیر نے جو خوف کا بیج بویا تھا وہ اگایا۔ شک اور ڈر ان کی دوستی پر حاوی ہو گئے اور دونوں بیلوں نے مل کر اپنے ہی دوست کو خود سے الگ کر دیا۔ وہ لمحہ ان کے اتحاد کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اور جیسے ہی سفید بیل تنہا ہوا، وہ کمزور پڑ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شیر کو انتظار تھا۔ اس نے بغیر کسی مشکل کے اپنے پہلے شکار کو ختم کر دیا۔ چوتھا حصہ، آخری بیل کا پچھتاوا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بار جب اتحاد کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ جائے تو پھر باقی سب کچھ ڈومینو کی طرح گرنے لگتا ہے۔ شیر نے اپنا آزمایا ہوا کامیاب نسخہ دوبارہ استعمال کیا۔ اس بار اس نے بھورے بیل کو نشانہ بنایا اور اس کے کان میں یہ زہر گھولا کہ کالا بیل ان کے لیے خطرہ ہے۔ اور افسوس، ایک بار پھر خوف نے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ ذرا ان 2 تصویروں کو دیکھیے، فرق بالکل صاف ہے۔ بائیں طرف ان کا اتحاد ہے، ان کی مشترکہ طاقت ہے، اور دائیں طرف صرف تنہائی اور موت کا انتظار۔ ان کا اتحاد ہی ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا جو اب ٹوٹ چکا تھا۔ اب میدان میں صرف بھورا بیل اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے پاس شیر کا مقابلہ کرنے کی کوئی امید باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے بہادری سے لڑنے کی کوشش ضرور کی، لیکن اپنے دوستوں کے بغیر وہ محض ایک اور آسان شکار تھا۔ 5واں حصہ، ایک قدیم انتباہ۔
اس کہانی کا سبق کسی ایک ملک یا زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ ایک عالمی سچائی ہے جس کی گونج ہمیں پوری تاریخ اور مختلف ثقافتوں میں سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مراکش کی ایک مشہور کہاوت میں ہمیں بالکل یہی کہانی ملتی ہے، ایک شیر، 3 بیل اور وہی تقسیم کرو اور فتح کرو کی تباکن حکمت عملی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سبق انسانی فطرت کی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہیں دونوں کہانیوں کے آخری الفاظ۔ صومالی کہانی میں پچھتاوا غداری پہ ہے، میں اس دن مر گیا جس دن میں نے اپنے دوست کو بھگایا، جبکہ مراکشی کہاوت میں اپنی غلطی سے ہونے والے مشترکہ انجام کا اعتراف ہے، مجھے تو اسی دن کھا لیا گیا تھا جس دن سفید بیل کو کھایا گیا تھا۔ دونوں ہی سبق بہت گہرے ہیں۔ اور آخر میں صومالی لوک کہانی کا یہ جملہ ہمیں ایک تلخ حقیقت کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، میں آج نہیں مرا، میں اس دن مر گیا تھا جس دن میں نے اپنے دوست کو بھگایا۔ اصل موت جسمانی حملے سے نہیں ہوئی بلکہ غداری کے لمحے میں ہوئی تھی۔ جس دن ان کا اتحاد ٹوٹا اسی دن وہ سب کے سب ہار گئے۔ یہ ایک لازوال سبق ہے جو یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت اور بقا صرف ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہے۔